السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہر امت کے اندر جان اور مال کی قربانی کا حکم دیا۔ یہ انسان جب اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے، یہی جان اور مال کا استعمال انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتا ہے، یہی انسان کے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ اور یہ انسان جب اللہ کے حکم کے مطابق جان کو استعمال کرتا ہے، مال کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن حکیم میں قربانی کے لفظ سے ذکر فرماتے ہیں۔ یہ جسے ہم قربانی کہتے ہیں، جانور کی قربانی کرنا، اسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 الفاظ سے ذکر کیا۔ کہیں قربانی کو اللہ نے نسک کہا، نون سین کاف کتاب والا، منسک، جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 43 میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ یہاں منسک کا معنی مفسرین نے قربانی بھی کیا اور عام عبادت بھی کیا، جس میں انسان اپنی جان اور مال کو صرف کرتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے منسک بنایا، یعنی مال اور جان قربان کرنے کے لیے عبادات بنائیں، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تاکہ وہ اس پر اللہ کا نام لے۔ اگر یہ انسان اسی جانور کو اللہ کے علاوہ کے لیے کسی اور کا نام لے کر ذبح کرے، کسی بت کے لیے، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، وہی جانور ہے، لیکن اسے اللہ کے علاوہ کا نام لیے بغیر کسی اور کا نام لے کر اگر اس کے ذبح کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر خنزیر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے تم پر بہتا ہوا خون حرام کیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے، یعنی بغیر ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حرام ہے۔ میتہ کہتے ہیں، ہم ترجمہ ویسے کرتے ہیں مردار، میتہ کا ترجمہ مردار، لیکن صحیح مفہوم جو مردار کا لفظ ہے اس سے ایک دم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میتہ کہتے ہیں غیر مذبوح، جسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ذبح کیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یا مشینی ذبح کیا جائے، کرنٹ لگا کر مار دیا، اوپر سے نیچے گر کے مر گیا، وہ میتہ مردار۔ کسی گاڑی کے آگے گائے بھینس آ جاتی ہے، بکری آ جاتی ہے، گاڑی کے آگے مر جاتی ہے، مردار میتہ۔ میتہ غیر مذبوح۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، دم خون، بہتا ہوا خون، جب ذبح کرتے ہیں تو وہ خون بہتا ہوا ناپاک ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کیا، اور آگے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیے جائیں، وہ اس کا مرتبہ کہاں ہے، وہ ذرا غور کیجئے۔ اتنا اللہ کو ناپسند ہے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا جانور کو ذبح کرتے وقت، اس لیے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر امت کے
اندر قربانی رکھی، لیکن امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ مختلف احکام رکھے۔ پہلی امتوں میں جو قربانی ہوتی تھی اس میں لوگ قربانی کرتے تھے جانور کی، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اسے کھا لیتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ کھا لیتی تھی، آسمانی آگ، تو یہ کہا جاتا تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر حابیل اور قابیل کے واقعے میں ذکر کیا، یہ آگ جو کھاتی ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں کسی بات پر لڑائی ہو گئی، تو اس کے بعد اذ قربا قربانا، یہ قرآن مجید میں واحد ایک جگہ ہے سورہ مائدہ میں حابیل اور قابیل والی واقعے میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ قربان قرآن مجید میں بولا ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ہے یہ والی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں قبول ہوئی، اور قبول ہونے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ فتأکلها النار، اس کو آگ کھا جاتی تھی۔ یہ اس دور میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی کا یہی تھا اللہ کا نظام، یہاں تک کہ یہود و نصارہ میں بھی یہ رہا باقی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بعض یہود نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی تب مانیں گے جب آپ ایک قربانی کریں اور اس قربانی کو آگ کھا جائے، تب ہم سمجھیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے ہاں بھی یہ تصور موجود تھا کہ قربانی جو ہے وہ ہوتی جس کو آگ کھا جائے، لیکن امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو قربانیوں کو اپنی نشانی قرار دیا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ بدن کہتے ہیں عربی لغت میں 7 حصوں والا جانور، اونٹ، گائے وغیرہ، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ جو قربانیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ جتنے دین کے کام ہیں جو اللہ نے انسان کے ذمے فرض رکھے ہیں وہ سارے کے سارے شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ میں ایک خاص وجہ سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ بسا اوقات نادانی میں اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں جس سے ان کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ بہت ٹھہر ٹھہر کر میں نے الفاظ عرض کیے، بہت سوچ سمجھ کر قربانیوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، اور قربانی اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کی تعظیم کرنا، اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ کعبہ یہ اللہ کی نشانی، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانی، جہاں سعی کرتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کھل کر قرآن مجید میں بات کی، کھل کر اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔
ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. میں نے بتایا کھل کر اللہ نے صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کو یہاں صحیح کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، صحیح کرے. صحیح کرنا واجب. اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اللہ کی نشانی ہے. اور اس کے علاوہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نشانیاں قرار دیں ان کی تعظیم کرنا واجب اور فرض ہے، ہمارے ذمے. جو اللہ کی نشانی ہو اسے کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. قربانی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی نشانی ہے. ابھی میں آیت پڑھی وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ان قربانیوں کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا. اور اسی آیت کے اندر اللہ نے قربانیوں کا گوشت کھانے کا حکم دیا امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو تم اس میں سے کھاؤ اور اس میں سے مستحق کو بھی دو، غیر مستحق کو بھی دو. قربانی کا گوشت مستحق بھی کھا سکتا ہے، غیر مستحق بھی کھا. صدقہ اور چیز، صدقہ صرف مستحق، جس کا مستحقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرمایا. کون کون مستحق فرد ہوتا ہے جس کو آپ زکوٰۃ اور صدقہ دے سکتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. کیا فقیر کو دے سکتے ہیں، مسکین کو جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. فقیر کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو. تو زکوٰۃ اور صدقات جو ہے وہ تو آپ مستحق کو دیں گے، لیکن قربانی کے گوشت میں فرق ہے. یہ امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے. اور اس میں یہ سوچ بھی واضح کر لینا ضروری ہے کہ قربانی کا تعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گوشت کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی سورہ حج کی آیت میں اللہ نے واضح کر دیا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا. ولا دماؤها، اور ان کا خون بھی نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہاری طرف سے تقوی اللہ کو پہنچتا ہے کہ تم نے مال جان قربان کی صرف اللہ کے لیے. اس لیے قربانی کے بارے میں ایمانی کیفیات کو، یقین کی کیفیات کو، اپنی سوچوں کو، اپنی نظریات کو، اپنے نظریات کو 100% قرآن و سنت کے مطابق رکھنا چاہیے. آج معاشرے میں بسا اوقات قربانی سے متعلق چند باتیں کی جاتی ہیں، یہی بات قربانی کی بسا اوقات توہین کی جاتی ہے. اور بہت سے آج کل کے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ہیں کہ شاید قربانی کرنا یہ جانوروں پر ظلم ہے، اس لیے کہ وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا میں ہندو اس بات کی بہت پرچار کرتا ہے، بہت پھیلاتا ہے اس بات کو. یہ ہندوانہ سوچ ہے کہ مسلمان جو ہے یہ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر. کیا یہ جانور کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے؟ اتنے سارے جانور، لاکھوں جانور. اس کا جواب بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے ظلم، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور پر بھی ظلم کرنے سے منع فرمایا. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف ذہن میں رکھ لیجیے گا. وضع الشیء فی غیر محلہ. بہت سے ظلم ہم بہت بولتے ہیں لفظ ظلم، لیکن اس کی تعریف امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں کی، قرآن حکیم کے لفظوں کی تشریح کرتے ہوئے. تو ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ میں رکھ دیں تو یہ ظلم ہے.
شرک کو بھی ظلم کیوں کہا جاتا ہے؟ ان شرک لظلم عظیم، اس لیے کہ عبادت، سجدہ کرنا، مانگنا صرف اللہ سے، رزق دینے والا صرف اللہ، اولاد دینے والا صرف اللہ، لیکن جب بندہ یہی چیزیں رزق، اولاد، مال اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شرک ظلم کیوں ہے، کہ ظلم کی تعریف ہی کیا ہے۔ ظلم یہ اپوزٹ ہے، ضد ہے عدل کا، انصاف، عدل و انصاف کا جو اپوزٹ ضد ہے وہ ہے ظلم۔ عدل و انصاف کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، جہاں جو چیز ہے وہاں رکھ دی جائے، اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف۔ جس چیز کی جو جگہ ہے وہاں اس کو رکھ دیا جائے، اس کو عدل و انصاف کہتے ہیں، اور اگر اس چیز کو اس جگہ سے ہٹ کر رکھا جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اللہ نے جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیا، اس کو ظلم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ اللہ ان جانوروں کا خالق ہے اور مالک ہے۔ وہ اگر حکم دے کہ ان کو میرا نام لے کر ذبح کر دو تو یہ قربانی کہلائے گی، اور اگر جانوروں پر آپ اللہ کے حکم کے خلاف ان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حساس رہنے کو حکم دیا جانوروں کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، جانور کی سواری پر، اور اس پر بیٹھے بیٹھے صحابی باتیں کر رہے تھے نیچے کھڑے ہوئے شخص سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا نیچے اتر کے بات کر لیں، اتنی دیر جانور کو آرام پہنچا، اتنی باتوں کا خیال کیا، آپ ذرا نیچے اتر آئیں، جانور کو اتنی دیر آرام پہنچانے دیں۔ اور کوئی شخص اگر جانور کو لوہے کی داغتا تھا تو اس پر لعنت فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ جانور کو کبھی بھی تکلیف پہنچائی، یہاں تک سمجھایا جانوروں کے احترام کرنے میں، حرام جانوروں تک کا احترام کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حرام جانور، کتا حرام جانور، بلی حرام جانور، لیکن آپ کو یاد ہوگی وہ روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک گناہگار عورت، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، حدیث سنا رہا ہوں ترجمہ، ایک پیاسے کتے کو دیکھا تو اپنی چادر پھاڑ کر اپنا جوتا اس میں سے دھاگا بنا کر اپنا جوتا اس میں لگا کر کنویں میں اتارا، اس میں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس بدکار گناہگار عورت کی مغفرت فرمائی۔ اب آپ نے دیکھنا وہ ظلم کیا ہے اور قربانی کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک نیک عورت نے ایک بلی پالی اور اس کی خوراک کا خیال نہیں رکھا، مر گئی، تو حدیث میں موجود مستند حدیث کہ وہ جو بلی مر گئی تو اس عورت کو اللہ نے بعد میں قبر میں عذاب میں مبتلا کیا۔ نیک عورت، اللہ کے حکم سے اگر جانور کو آپ نے ذبح کیا ہے تو ایسی صورت میں یہ کہلائے گی قربانی، اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف جانور کو تکلیف پہنچائیے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، بڑے غور سے الفاظ سننے والے ہیں کہ جب مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ظلم نہیں کرتے، جذبہ رحم کو قربان کرتے، جذبہ رحم کو قربان کرتے۔ اس لیے یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں کیا ہیں، جامع ترمذی کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ قربانیاں حاجیوں کے لیے ہوتی ہیں جو مینا میں قربان کرتے ہیں، یہ پاکستان میں نہیں ہوتی۔ یہ بھی جملے سننے کو ملے ہیں آج کل
اور پرنٹ میڈیا میں چھپے ہوئے بھی ملے بڑے بڑے مفکرین کے یہ جملے کہ قربانی کا تعلق حج کے ساتھ ہے. یہ پاکستان میں کیوں قربانی کرتے؟ لکھ دیے مضمون. آپ حضرات ذہن میں رکھیے گا، جو حضرات حج ماشاءاللہ بار بار کرتے ہیں اور اس سال نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی تڑپ کو قبول فرمائے اور وہاں کے حالات درست ہو جائیں، سب حج بھی کرنے جائیں، عمرہ بھی کرنے جائیں. جو حضرات حج کرتے ہیں ان کو مسائل کا علم ہے، وہ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حج کے مناسک میں سے، یعنی حج کے اعمال میں سے قربانی ہے ہی نہیں. حج اس میں قربانی نہیں ہے. حج افراد جو حضرات کرتے ہیں ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہوتی. وہ جو قربانی دیتے ہیں وہ دم تمتع ہوتا ہے یا دم قران ہوتا ہے. مناسک حج میں سے قربانی نہیں ہے. یہ سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں جو آج کل لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ جی یہ حاجیوں کے لیے ہوتی قربانیاں، کیا مصیبت ڈال دی پاکستانیوں کو ان مولویوں نے. نہیں، اللہ کے بندو بات کو سمجھنا ہے. حج کے اندر قربانی ہے ہی نہیں. وہ دم تمتع، دم قران ہے جو قربانی کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے. جواب بڑے توجہ سے سننے والا کہ 10 سال مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے اور ایک حج کیا. صرف اس عرصے میں حج فرض ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا. اس سے پہلے کیے، دین ابراہیمی سے حج چلے آ رہے تھے. ایک حج کیا اور 10 سے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قربانی کی ہے. یہ جواب ہے اس چیز کا کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہوتی، صرف مینا کے اندر نہیں ہوتی، یہ تو ہر صاحب نصاب کے اوپر واجب ہوتی ہے. صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث موجود کہ 200 درہم جس شخص کے پاس موجود ہوں وہ صاحب نصاب ہوتا ہے. 200 درہم جس شخص کے پاس ہوں وہ صاحب، جامع ترمذی کی حدیث. 200 درہم کے بنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ چاندی. اور آج کا جو ریٹ ہے چاندی کا وہ آپ جب مطالعہ فرمائیں گے تو وہ 1460 روپے ہے. اس وقت جو ریٹ ہے 1 تولہ چاندی کا وہ 1460 روپے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریباً 75,000 روپے بنے گا آج کل کے حساب سے. اب کسی انسان کے پاس 75,000 روپے ضرورت سے زائد پڑے ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی.